زمیندار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر آنا جانا رہتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ زیادہ تر پیدل سفر کرتے تھے اور کچھ سواری کے لیے جانوروں کو استعمال کرتے تھے۔ ایک شہری تاجر سے اس دیہاتی زمیندار کے گہرے تعلقات تھے۔ وہ اسی کے گھر میں ٹھہرتا تھا جہاں اس کے کھانے پینے اور ٹھہرنے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ زمیندار واپس گاؤں جاتے وقت شہری تاجر اور اس کے بیوی بچوں کو گاؤں آنے کی دعوت ضرور دے کر لوٹتا تھا۔ ایک بار یہ زمیندار کسی کاروباری مجبوری کی وجہ سے پورے 3 مہینے اس شہری سوداگر کے گھر ٹھہرا۔ اس نے اس بار واپسی پر میزبان کو بار بار گاؤں آنے کے لیے کہا اور بتایا کہ موسم بہار کے ان دنوں گاؤں میں ہر طرف سبزہ اور پھل پھول اپنے جوبن پر ہیں۔ ایک دن شہری سوداگر کے بیوی بچوں نے کہا، ہم نے تمہارے دوست کی خدمت میں کوئی کمی نہیں دکھائی، ایک بار تو دیہاتی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ہم سب کو شہری سوداگر کے بیوی بچوں نے کہا، ہم نے تمہارے دوست کی خدمت میں کوئی کمی نہیں دکھائی، ایک بار تو دیہاتی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ہم سب کی مہمان نوازی کرے۔ سوداگر نے انہیں سمجھایا اور بڑے کام کی بات بتائی۔ داناؤں نے کہا ہے کہ جس کسی سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ اس نے بچوں کو یہ بھی بتایا کہ سفر لمبا بھی ہے، دشوار گزار اور تکلیف دہ بھی ہے۔ راستے میں جنگل بیابان اور صحرا سے گزر کر جانا ہوگا۔ بیوی بچوں کے اصرار پر شہری تاجر گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سامان سفر تیار ہوا اور پھر ایک روز یہ خاندان شہری سوداگر کے ہمراہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے جب وہ منزل مقصود پر پہنچے، سامنے دیہاتی کسان کا گھر بھی نظر آیا تو وہ بڑی بے تکلفی سے دروازے کی طرف لپکے جیسے یہ ان کا اپنا ہی گھر ہو۔ دروازہ بند تھا۔ دیہاتی کو جب اتنے سارے مہمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے جواب ملا، دیہاتی کسان چلہ کشی میں ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کو دلوں میں سمائے یہاں پہنچا تھا، وہ بہت پریشان ہوا۔ عورتوں بچوں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ رات بڑی مشکل سے دروازے پر ہی گزاری۔ جب دیہاتی کسان سامنے آیا تو اس نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، میں تو دن رات اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، مجھے اپنا بھی ہوش نہیں، میں نہیں جانتا آپ کون لوگ ہیں۔ 3 دن گزر گئے تو چوتھے روز آندھی طوفان نے پورے گاؤں کو گھیر لیا تھا۔ شہری تاجر نے سمجھا قیامت آ گئی ہے۔ سر چھپانے کو عارضی سا جھونپڑا جو شہری تاجر نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا وہ زمیں بوس ہو چکا تھا۔ دیہاتی کسان نے شہری سوداگر کے بیوی بچوں پر رحم کھا کر چوکیدار کا کمرہ کھلوا کر انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ اس کمرے میں مچھروں کی بھرمار تھی۔ شہری سوداگر اور اس کے بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ وہ آرام و آسائش کے عادی تھے۔ آدھی رات کو یوں لگا جیسے گھر میں بھیڑیا گھس آیا ہے۔ شہری سوداگر نے تیر چلایا جو نشانے پر لگا۔ جانور زخمی ہو گیا اور تڑپ رہا تھا۔ دیہاتی فوراً باہر نکلا اور کہنے لگا، ظالم، یہ تو نے کیا کر دیا، میرا گدھا مار دیا ہے۔ شہری تاجر بولا، اچھی طرح دیکھ لو، یہ بھیڑیا تھا، گدھا نہیں تھا، اندھیری رات میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیہاتی بولا، اندھیری رات ہو یا دن کا اجالا، میں اپنے گدھے کی آواز خوب پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر شہری سوداگر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے دیہاتی کو گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور بولا، ارے او بے حیا، تو نے 10 سالہ پرانے مہربان کو تو پہچانا نہیں اور میری ساری مہمان نوازی کو بھول گیا، مگر تجھے اپنے گدھے کی آواز تک پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تو نے اپنے آپ کو ظاہر تو اللہ کا دوست کیا اور یارانہ تیرا شیطان سے تھا۔ سبق بد فطرت اور کمینے انسان سے بھلائی کرو تو پھر اس کے شر سے بچو۔